ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. آج کا موضوع آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے کہ کیا مرزا غلام قادیانی کو صاحب کہنا جائز ہے یا مرزا غلام قادیانی مرتد الکذاب کے لیے کوئی بھی عزت کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے. اس کا جواب میں آپ کو فقہ اور شریعت سے دوں گا. اس کے لیے میں نے مرزا قادیانی کے کچھ حوالہ جات جو آپ قادیانیوں کی کتابوں میں سے ہیں لیے ہیں اور اس کا مقابلہ ایک اسی جیسے شخص سے جس کا نام مسیلمہ الکذاب ہے اور جو میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا اس سے کیا. اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں یعنی مسیلمہ کذاب اور اسود العنسی کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے. یہ روحانی خزائن ہے تو شیطانی خزائن، لیکن اب کیا کریں. اب میں اس کو صرف خزائن جلد 18 کہوں گا اور صفحہ 212 ہے. کتاب کا نام ایک غلطی کا ازالہ ہے. میں تمام قادیانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو تو یہ ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ یہ تو مہدی ہے اور یہ تو عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے آنا تھا وہ نہیں ہے، بلکہ یہی مرزا الکذاب جو ہے وہی وہ ناؤذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہ دیکھیں اس کا کیا دعویٰ ہے. کہتے ہیں میں موجب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، بروسی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام ناؤذ باللہ محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے اور مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے. آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ قرآن کو غلط حوالہ دے کر اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کسی بھی مذاہب کی تاریخ میں کسی بھی نبی نے آج تک ایسی باتیں نہیں کہیں. یہ دوسرا حوالہ ہے، کلمات الفصل کتاب کا نام ہے. یہ اس کے ایک ناجائز اولاد جو ہے مرزا بشیر اس کا نام تھا، اس کے لکھی ہوئی ہے اور اس کا صفحہ نمبر 158 ہے، جلد نمبر 14 ہے. یہاں پر آپ پڑھ لیں. یہ لکھا ہوا ہے کہ پس مسیح مفتری خود محمد رسول اللہ ہے. اب کوئی ذلی بروزی نہیں، جو شاید اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں. ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آیا ہوتا تو ضرورت پیش آتی. یعنی کہ جب آپ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اس سے مراد مرزا خود بخود ہو جاتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، اب آپ خود سوچیں. اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی ہوں، جس کا نہ قرآن میں ذکر ہے، نہ حدیث میں ذکر ہے، نہ ہی پوری تاریخ اسلامی میں ذکر ہے. یہ ایسا ایک مفتری شخص تھا اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ ایسے دعوے کیوں کرتا ہے. اور پھر دیکھیں یہ پھر قرآن پاک کا حوالہ دے کر اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ خزائن جلد 18 ہے، صفحہ 207 ہے اور ایک غلطی کا ازالہ ہے. یہ لائن دوسری لائن سے میں پڑھتا ہوں. کہتا ہے جری اللہ فی حل الانبیاء، اور خود ہی کہتا ہے کہ یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلوں میں، یعنی کہ سارے نبی ملا جلا کے مرزا قادیانی مرتد بنا دیا. نعوذ باللہ. دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 504، پھر اسی کتاب میں اسی مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے. کہتے ہیں یہ اللہ کی وحی ہے
اور کس کی طرف ہے یہ سن لیں، آپ پڑھ لیں. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کہتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول. یہ سورہ الفتح کی آخری آیت ہے، اور اس کی ڈسٹنکشن، امتیاز یہ ہے کہ یہ واحد صورت ہے قرآن پاک میں جس میں کلمہ شہادہ کا دوسرا حصہ مکمل طور پر بیان کیا گیا. مرزا کہتا ہے نہیں جی یہ تو مجھ پر اس نے اپنے پر چپکائی ہوئی ہے. اب مرزا ایسی حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ اس کے لیے آپ میری 4 ویڈیو ہیں. اس کا نام پاگل 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 ہے. مرزا غلام قادیانی ایک شدید ذہنی مریض تھا. اس کو ناقابل علاج انتہائی سخت ذہنی بیماری جس کا نام سکیزوفرینیا وہ لاحق تھی. آپ 4 ویڈیو دیکھیں. میں نے جدید سائنس اور مرزا قادیانی کی اپنی کتابوں سے حوالے دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ یہ اس کے ہر میجر کرائیٹیریا اور ہر مائنر کرائیٹیریا پر 100% پورا اترتا تھا. اب ایک آخری مرزے کا حوالہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ باتیں میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ میں آپ کو ایسی ہی باتیں مسیلمہ کذاب کی کتاب سے بھی دکھاؤں گا. یہ حوالہ ہے، آپ یہ اس کو لکھ لیں اور بار بار دیکھیں. یہ صفحہ نمبر 110 ہے. کتاب کا نام کلمۃ الفصل ہے، جلد نمبر 14 ہے. یہ قادیانیوں آپ ہی کی کتاب ہے، اور یہاں لکھا ہے کہ ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے پر مسیح مفتری کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ ایک پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج. یعنی یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے. وہ جو 90% ہے، میں پیدائشی قادیانیوں کو مخاطب ہوں. آپ کو ساری زندگی ان لوگوں نے یہ باتیں نہیں بتائی ہیں. ہم آپ کو آپ ہی کی کتابیں، آپ یہ ڈاؤن لوڈ میں نے کی ہوئی ہیں ہمارے الکفر.com سے، جس کا نام الاسلام.com جس کو کہتے ہیں. آپ بھی ڈاؤن لوڈ کریں، آپ کو بالکل مل جائے گی. یہ آپ کی جماعت نے تمام عالم اسلام کو کافر قرار دے دیا، بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج. اور اوپر سے آگے پڑھ لیں، وہ لکھتا ہے یہ فتویٰ ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ اس کی طرف سے ہے جس نے اپنے کلام میں ایسے لوگوں کے لیے اولئک هم الکافرون فرمایا، اور حقہ اس نے خود ایڈ کر دیا. وہ قرآن پاک کوئی لفظی تعریف، معنوی تعریف، ہر قسم کی تحریف جو ہے نا مرزائی قادیانی کرتے رہتے ہیں. یہ نہ جاننے والوں کو میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کو میں کہہ رہا ہوں جو جانتے ہیں اور آپ کے اپنے آپ کو خلیفہ پتہ نہیں کیا کہ اور چیلے چانٹے اس کے جو ہیں، یہ لوگ سب جانتے ہیں اور یہ تحریف جان بوجھ کر کرتے ہیں. ان کا مقصد آپ کے پیسے لوٹنا ہے اور دشمن اسلام کے دشمنوں کو خوش کرنا ہے. اب دیکھ لیں، میں آپ کو ایک اور کتاب دکھاتا ہوں. اس کتاب کا نام دبستان مذاہب ہے. یہ سن 1643 سے سن 1655 کے درمیان لکھی گئی. یہ ایک مکالمہ ہوا تھا مغل بادشاہ اکبر کے دربار میں، اور وہاں پر مسیلمہ الکذاب کا ایک راہب اس کے مذہب کا آیا ہوا تھا جس کا نام محمد کلی تھا. میں آپ کو چند باتیں، میں نے مرزے کے آپ کو اصل حوالہ جات دکھائے ہیں، تو میں یہ چند باتیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ مماثلت کیا ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب اور اسود انسی کو کیسے مخاطب کیا. وہ سنت رسول ہی ہوگی نا. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ آپ کا فرقہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ فرقہ احمدیہ ہے اور حقیقی اسلام ہے. حقیقی اسلام زندہ باد کے تو آپ بہت نعرے لگاتے ہیں. مسیلمہ کذاب نے اپنے فرقے کا نام فرقہ ساتکیہ رکھا تھا اور میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رکھا تھا. ساتکیہ کا مطلب سچا فرقہ، ٹھیک ہے. پھر جب نبوت کے دعوے کے بعد اس نے اپنا نام رحمان رکھ لیا اور اس کے نام کی وجہ سے اس کا فرقہ فرقہ رحمانیہ بھی کہلایا، یعنی کہ رحمان تو خدا تعالیٰ کا نام ہے نا، تو خدا تعالیٰ کے نام سے اس نے اپنا نام رکھ لیا. یہ پہلی بات صاف ہو گئی. کتنی مماثلت ہے آپ نے نوٹ کی. دوسری بات یہ دیکھیں، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن
یہ لوگ اپنے آپ کو رحمانیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ مسیلمہ کو رحمان کہتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور قادیانی قرآن پاک کا ترجمہ بدلتے ہیں جو انتہائی شدید جرم ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستانی آپ کو چھوڑ کہتے دیتے ہیں. اسلامی ممالک کہتے ہیں کہ یہ مسلمہ کہتا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے، اور اس کا راہب کہہ رہا ہے کہ یعنی خدائے مسلمہ رحیم ہے، یعنی مسلمہ کا خدا رحیم ہے. اگر آپ غور کریں تو مسلمہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں رحمان کے اللہ کے سے جو رحیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم دونوں نہیں ہے، رحمان کا اللہ رحیم ہے، یعنی خدائے مسلمہ رحیم. یہ دیکھیں کتنی شدید مماثلت ہے. یہ آپ کو بتائیں گے جی ختم النبیین کا خاتم کا مطلب تو یہ ہے خاتم زبر کے ساتھ اور زیر کے ساتھ، حالانکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا انا خاتم النبیین کہ میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں. اور کسی جاہل کو سمجھ نہ آئے تو ساتھ کہہ دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور قادیانی جو ہے اسی طرح کی تعویلیں ہیں. یہ دوسری بہت بڑی مماثلت ہے مسلمہ کذاب کی اور مرد قادیانی کی. پھر میں نے آپ کو مرد قادیانی کا حوالہ دکھایا کہ جو مرد قادیانی کو نہیں مانتا وہ کافر، بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج. مسلمہ یہ کہتا تھا کہ مسلمان پر واجب ہے کہ مسلمہ کو مخبر صادق اور پیغمبر سمجھے، ورنہ اس کا اسلام غیر مقبول ہے. کہتے اس کا قابل قبول ہی نہیں ہے اسلام. اور یہ بات اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہی. اس نے میرے آقا مولا کو نعوذ باللہ کہا کہ آپ کا اسلام قابل قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا مولا نے کہا یہ تو لعنتی کافر مرتد اور کذاب ہے. آپ نے مماثلت دیکھی ہے. اور کسی پیدائشی قادیانی کو یہ باتیں بتائی نہیں جاتی. آگے دیکھیں، میں نے آپ کو مرد قادیانی کے دو حوالے دکھائے. وہ قرآن کو اپنے گواہ کے طور پر لے کے آ رہا ہے، ایک سورہ جمعہ سے اور ایک سورہ الفتح کی آخری آیت. کہتا ہے کہ اس کے خیال کی مطابقت میں کہ مسلمہ نعوذ باللہ ایک نبی تھا، بعض آیات قرآنی کو بطور شاہد پیش کیا اور کہا کہ مسلمہ نبوت میں حضرت رسالت پناہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا. یہ اس کا راہب کہہ رہا ہے اور یہی مسلمہ کہتا تھا. اور مرد قادیانی کے تو واہیات ہیں. وہ تو کہتا ہے نا کہ اس کو کسی نے پوچھا کہ تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے بنا، کہتا ہے جی میں پریگننٹ ہو گیا، خود ہی میں پریگننٹ ہو گیا، 2 سال میں مرمیت میں رہا، پھر میں پریگننٹ ہو گیا اور 10 مہینے بعد میں اپنے آپ سے ڈیلیور ہو گیا. یہ سوائے ایک ذہنی مریض کے کوئی کہہ نہیں سکتا اس قسم کی بات. یہ حوالہ ہم نے آپ کو بہت دفعہ دکھایا ہے. لیکن وہ جو تھا مسلمہ کذاب اس سے کہیں بہتر حوالے دیتا تھا. کہتا تھا کہ میں اس لیے شریک ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام شریک تھے، ایک ہی وقت میں 2 نبی تھے. اور پھر وہ کہتا تھا کہ دیکھو یہ تو قرآن میں لکھا ہے، آگے دیکھیں، کیونکہ یہ حضرات گواہ، پیغمبر 2 ہونے چاہیے. اس نے کہا کہ پیغمبر 2 ہونے چاہیے کیونکہ یہ حضرات گواہ ہوتے ہیں، اور گواہ 2 شخص ہونے چاہیے، اگر 2 سے زیادہ ہوں تو اور اچھا. یہی مرزا کا. لیکن وہ کہتا تھا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کی گواہی چاہیے، اور قرآن میں گواہ کم از کم 2 ہونے چاہیے. کہتا ہے ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرا میں. کتنی مماثلت ہے. وہ قرآن کی آیات کو دے رہا ہے، لیکن مرزا نے تو بالکل واہیاتیاں دکھائی نہ کہ میرے اوپر ہی نازل ہو گیا جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور اس کے بارے میں تو ہم مہینوں بات کر سکتے ہیں مرد مرتد کے بارے میں. لیکن آپ یہ مماثلت دیکھیں، کتنی شدید مماثلت ہے اس میں اور مسلمہ کذاب میں. اور یہی باتیں اسود العنسی بھی کرتا تھا. تو آئیے دیکھیں میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. یہ حدیث ہے میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنن ابن ماجہ میں سے ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ پر 3922 اس کا نمبر ہے. یہ حسن ہے، لیکن یہ صحیح حدیث بھی ایسی موجود ہیں مسلم اور بخاری دونوں میں. یہ آپ کی ایک حدیث، اس حدیث میں لکھا ہے رأیت فی یدی ثوارین من ذہب فنفختہما
فَأَوَّلْتُهُمَا هَذَيْنِ الْكَذَّابِينَ مُسَيْلَمَةَ وَالْعَنْسِ۔ آپ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا میں نے 2 سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں اور میں نے اس پر پھونک ماری اور وہ غائب ہو گئے، اور میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ 2 جھوٹوں کے بارے میں ہے، 2 جھوٹوں، الکذابین، اور وہ مسیلمہ اور الانسی ہیں۔ یہ دونوں حکمران تھے، اور عرب دنیا میں ایک کو صاحب ثنا کہا جاتا تھا، جو صحابہ بھی بعض کا تو اس کا نام نہیں لیتے تو صاحب ثنا کا، صاحب کوئی عزت کا لفظ نہیں ہے عربی زبان ہے، اس کا مطلب سربراہ ثنا کا، یعنی یمن کا حکمران، اور اس کو صاحب یمامہ بھی کہہ دیتے تھے، یعنی یمامہ کا حکمران۔ مرزا تو ایک بھوکے ننگے خاندان کا منگتا شخص تھا۔ اب میری ایک ویڈیو ہے مرزے کا بچپن اور جوانی، وہ دیکھ لیں، میں نے حوالہ جات لگائے ہوئے، راکھ رکھ کے تو روٹی کھاتا تھا، گھر میں سالن نہیں ہوتا تھا کھانے۔ یہ لوگ جو تھے حکمران تھے، یہ اسود الانسی اور دوسرا مسیلمہ الکذاب، یہ حکمران تھے۔ لیکن میرے آقا و مولا نے جب بھی مسیلمہ کا نام لیا اور اسود الانسی کا نام لیا تو اس کے ساتھ الکذاب لگایا کہ جھوٹا، پرلے درجے کا جھوٹا، اور انہیں کافر اور مرتد کہا۔ اور الانسی جو تھا، اسود الانسی، اس کو میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے حکم پر ختم کر دیا، اور یہی مسیلمہ کذاب کے ساتھ خلفۂ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا۔ اب میں آپ کو ایک اور، ہے تو بہت سارے حوالہ جات، لیکن ایک میں ضروری حوالہ آپ کو دکھاتا ہوں جس کا کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ اسلام میں دوسرے مذاہب کے لوگوں کی عزت کرنے کو کہا گیا ہے۔ اس کا بہانہ لے کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں لو جی کسی قادیانی کا دل نہ دکھ جائے اس لیے وہ مرزا صاحب نعوذ باللہ کرتے پھرتے ہیں۔ اس کا فرق صاف سمجھ لیں۔ قرآن پاک میں ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ جو غیر مسلم کافر ہیں اور جن کا الگ دین ہے، اسلام میں ان کی عزت کرنے کو کہا گیا۔ لیکن اسود انسی، مسیلمہ کذاب اور مرزا قادیانی صرف چند مثالیں ہیں، بے شمار ایسے لوگ آئے، یہ اس صف میں شامل ہی نہیں، ان کا تو کوئی دین مذہب ہے ہی نہیں ہے، یہ زندیقیت کے زمرے میں آتے ہیں۔ زندیق کے لیے کوئی ایسا حکم نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ الکذاب الزندیق کے لیے کبھی کوئی عزت کا لفظ استعمال نہیں۔ اس لیے آپ اس فرق کو سمجھیں۔ غیر مسلم کافر وہ ہے جس کا ایک دین ہے، جس کا ایک مذہب ہے۔ قادیانی تو کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، حقیقی اسلام ہمارے پاس ہے، ابھی آپ کو میں نے ثبوت دکھایا ہے، یہی بات مسیلمہ کذاب کہتا تھا۔ تو آپ دیکھ لیں میرے آقا مولا نے جب مخاطب کیا دوسرے کفار کو، دوسرے غیر مسلم کو، اور پھر مسیلمہ کذاب کو، تو کیا فرق نظر آیا؟ یہ پہلا خط ہے، یہ کسرا کے نام ہے۔ آپ نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی کسرا عظیم فارس، سلام علی من اتبع الہدی وآمن باللہ ورسولہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے رسول کی طرف سے، بڑی شان والے فارس کے کسرا کی طرف سلامتی ہو ان پر جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول۔ بڑی عزت کے ساتھ خط لکھا۔ اب یہ خط جو ہے یہ مقوقس کی طرف ہے، دیکھیں نیچے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے، اس پر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ، من محمد عبداللہ و رسولہ الی مقوقس عظیم القبط سلام علی من اتبع الہدی۔ کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے بندے اور رسول کی طرف سے عظیم الشان قبط کے مقوقس کی طرف، کتنی عزت سے لکھا۔ ایسے اور بھی خط ہیں، یہ دیکھیں یہ خط جو ہے یہ نجاشی کو لکھا حبشہ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی النجاشی عظیم الحبشہ سلام علی من اتبع الہدی، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی طرف سے نجاشی کی طرف، جو بڑا شان والا ہے، حبشہ کا نجاشی ہے، عزت سے مخاطب۔ لیکن جب مسیلمہ الکذاب کو جو زندیق تھا اور مرزا قادیانی کی فوٹو، مرزا قادیانی اس کی گندی فوٹو کاپی ہے، لکھا تو پھر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحیم، رحمان اور رحیم ہے، من محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی طرف سے، الی مسلمہ الکذاب، مسلمہ انتہائی جھوٹے کی طرف، الکذاب کہا، کذاب کا مطلب جھوٹا اور الکذاب کا مطلب بے شمار جھوٹا۔ اب یاد رکھیں کہ مسلمہ اس کا اصلی نام نہیں تھا، اس کا اصل نام مسلمہ تھا، جس کا نام مطلب ہوتا ہے ثابت شدہ شان والا، اور مسلمہ کا مطلب ہے کمینہ اور چھوٹا۔ یہ سنت ہے میرے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کہ انہوں نے مسلمہ کا نام مسلمہ کر دیا، چھوٹا اور کمینہ کہنا شروع کر دیا اسے۔ الکذاب اور مرتد تو دور کی بات ہے، اس کے مسلمہ کو مسلمہ کر دیا انہوں نے۔ اور میرے آقا و مولا تو بڑی شان والے تھے، انہوں نے پھر بھی اس کو مسلمہ ہی لکھا اور کہا کہ الکذاب یہ جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ آپ کے سامنے میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط، اور ہے کوئی شخص پوری اسلامی دنیا میں جو اس کو مسلمہ کہتا ہو؟ سب اس کو مسلمہ کہتے ہیں، یعنی چھوٹا اور کمینہ، شان والا نہیں کہتے مسلمہ جو اس کا اصل نام۔ تو اس کے بعد جو میں نے آپ کو ثبوت اور مماثلت دکھائی ہے مسلمہ الکذاب میں، اور مرزا قادیانی تو اس سے کہیں گیا گندا گزرا شخص ہے، اس کے بعد اگر کوئی مرزے کو کہے کہ جی میں قادیانیوں کو تکلیف نہ ہو تو اس لیے ہم مرزا صاحب کہتے ہیں، تو اس شخص پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ۔ اس سے زیادہ گرا ہوا شخص دنیا میں موجود نہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اوروں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔